السلام علیکم آل آف یو. آج میں آپ کے لیے اردو کی کچھ اہم پوائنٹ لے کر آئی ہوں، لیکن ان اہم پوائنٹوں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے اس کے اصول اور بنیاد کا جاننا بے حد ضروری ہے. اسی بات کو نظریہ رکھتے ہوئے میں اردو کی بنیاد کی اہم پوائنٹ لے کر آئی ہوں جو آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے. دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیے نمبر 1، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور طلبات کو کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے. تو اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. اردو کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے. آپ کو یہ تو پتا ہے ترکی زبان کا لفظ ہے تو اس کے معنی بھی ہے لشکر یا فوج کے. اردو کی ابتدائی سندھ سے ہوئی، یہ سلیمان ندوی نے کہا. یاد رکھیے گا. اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ تو اردو کا تعلق زبانوں کے ہند آرائی خاندان سے ہے. اب دیکھیے 5، اردو زبان میں عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں کے الفاظ شامل ہے. آپ دیکھیے ہماری جو اردو زبان ہے یہ خود ایک بنیاد رکھتی ہے، لیکن یہ تب بنیاد رکھتی ہے جب یہ کئی زبانوں سے الفاظ مل کر ایک زبان بنی، تب اس نے اپنی قائم بنیاد بنائی. ٹھیک ہے. اب اردو زبان عربی، فارسی، ہندی تینوں زبانوں کے الفاظ شامل ہے، یعنی کہ تینوں زبانوں سے مل کر بنی ہے. اس میں آپ کو عربی کے بھی الفاظ ملے گی، فارسی کے بھی، ہندی کے بھی. آپ کو اس میں سنسکرت کے بھی کہیں دیکھنے کو ملے گی شبد. ٹھیک ہے. پوائنٹ 6، اردو عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی گئی ہے. اردو کس رسم الخط میں لکھی گئی ہے؟ عربی اور فارسی رسم الخط میں لکھی گئی ہے. جیسے ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی گئی ہے، اسی طرح عربی فارسی میں اردو لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اردو میں حروف تہجی کی تعداد 52 ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف تہجی کیا ہے. آپ یہ شرف قاعدے میں پہلے پیج پر ہی دیکھ رہے ہیں. الف سے یا تک کے جتنے بھی حروف ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 52 ہے. حروف مفرد کی تعداد 37 ہے. حروف مفرد سنگل ہوتے ہیں، ان کی تعداد 37 ہے. یہ میں کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گی کہ حروف تہجی کیا ہے اور حروف مفرد کیا ہے. آج میں مختصر سی ڈیٹیل آپ کو ان سب کے بارے میں دینا چاہتی ہوں. حروف مرکب کی تعداد 15 ہے. حروف مرکب کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ بھ، ف، ت، یعنی کہ اس میں ہندی کے شبد ملتے ہیں، یعنی کہ مل کر بنے ہیں. یہ 15 کے 15 ہندی کے شبد ہیں، ان کو مرکب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے گا آپ حرف جوڑ لفظ جوڑ جملہ. اب یہ میں نے اس طریقے سے اس لیے لکھا ہے کہ حرف اردو کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں. یاد رکھیے گا، اردو کی سب سے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں اور حرف کے مجموعے سے لفظ بنتا ہے اور لفظ کو ملا کر جملہ بنتا ہے. جیسے انگلش گرامر میں الفابیٹ ہوتا ہے، الفابیٹ کو جوڑ کر کیا بنتا ہے؟ ورڈ بنتا ہے اور ورڈ سے سینٹینس بنتا ہے. اسی طرح حروف ہے، حرف کے مجموع سے لفظ اور لفظ سے جملہ بنتا ہے. دیکھیے گا حرف کیا ہوتا ہے؟ نون، الف، میم. الف سے یا تک جتنے بھی ہیں وہ حرف ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی. تو یہ ہمارے حرف ہیں، ان کو نون جوڑ الف جوڑ میم، ان کو جب ہم نے جوڑا تو یہ کیا بن گیا؟ نام بن گیا. تھے یہ حرف، اور جب یہ نام بن گئی تو یہ کیا بن گئے؟ لفظ بن گئے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے ز جوڑ ب جوڑ الف جوڑ نون کیا بن گیا؟ زبان. آپ کو سمجھ میں آیا؟ یہ کیا بن گیا؟ زبان. اور زبان کیا بن گیا؟ لفظ بن گیا. اب دیکھیے لفظ کیا ہے؟ ہم جوڑ پڑھتے جوڑ ہے.
یہ الگ الگ لفظ ہے اور جب ہم ان کو جوڑیں گے تو ہم پڑھتے ہیں، تو جب یہ ہم پڑھتے ہیں بن گئے تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. ٹھیک ہے. اردو ترکی زبان کا لفظ ہے. اب یہ جوڑی تو ہے ہم نے، یہ الگ الگ لفظ ہے اور جب ہم انہیں جوڑے ہیں تو یہ کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. آپ کو سمجھ میں آیا حرف، لفظ اور جملہ کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بے حد سمجھ میں آ گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میری ہینڈ رائٹنگ سے کوئی سمجھ میں نہ آئے کچھ، اور آپ کو پڑھنے میں یا کچھ بھی پرابلم ہو میرے سمجھانے میں، آپ کو سمجھ نہ آئے، کلیئر نہ ہو، تو آپ مجھے کمنٹ کریں.